شہر قائد کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 7واں بڑا شہر، جسے صوبہ سندھ کے دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی و صنعتی دارالحکومت کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا گیا اور عروس البلاد بھی، یعنی تمام شہروں کی دلہن۔ انگریز فاتح چارلس نیپیر نے شہر کو سونے کی چڑیا اور مشرق کی ملکہ کے القابات سے نوازا۔ سکندر اعظم کے جنرل نیارکس نے 8 اکتوبر 326 قبل مسیح میں اس بندرگاہ کو سکندری بندرگاہ قرار دیا۔ ایرانی بادشاہ گشتاف کے دور میں کراچی کو خراچی اور محمد بن قاسم کے عہد میں دیبل کہا گیا۔ سندھ کے تالپور حکمرانوں نے 1797 میں کراچی کے ساحل پہ منصورہ فورٹ قائم کیا تو اس شہر کو منصورہ بھی کہا گیا۔ قوانین قلات کے دور میں اسے قلاتی بندرگاہ بھی کہا جاتا تھا۔ کراچی کا نام کراچی کیسے پڑا، اس حوالے سے کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کراچی کے ساحل پر قلاچو نامی بلوچ قبیلہ رہائش پذیر تھا جو ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ تھا۔ ان کے جد امجد قلاچو کی مناسبت سے اس شہر کو صدیوں تک کراچو کہا گیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک کراچی کا نام جری اور بہادر بلوچ خاتون مائی کلاچی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ 19ویں صدی کے وسط اس شہر کو کریچی، کوارچی اور کراچی ٹاؤن لکھا جاتا تھا۔ جب 1860 میں چیمبر آف کامرس کی بنیاد رکھی گئی تو اس شہر کو پہلی بار کراچی کا نام ملا۔ 1839 میں انگریز فوجوں نے تالپوروں کو شکست دے کر اس ساحلی شہر پر قبضہ کیا تو اس کی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ انگریزوں نے کراچی کی بندرگاہ کو تجارتی مرکز بنا دیا۔ 1878 میں برٹش انڈیا ویسٹ سسٹم سے منسلک کیا تو ہندوستان بھر کے لوگ اس شہر کی کشش میں کھنچے چلے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر بین الاقوامی حیثیت اختیار کرتا چلا گیا۔ گوا کے عیسائی، ایران کے پارسی، ہندوستان کے مراٹھی، بمبئی کے یہودیوں نے بھی اسے اپنا وطن بنا لیا۔ حتیٰ کہ مصر، عرب، پولینڈ اور یورپی ممالک کے باشندے بھی شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب بھی کراچی میں ان کی اولادیں مقیم ہیں۔ انگریزوں کے دور میں کراچی مچھیروں کی بستی سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بین الاقوامی شہر میں تبدیل ہو گیا اور پوری دنیا کے لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ 1947 میں جب نیا ملک وجود میں آیا تو کراچی کو اس کا پہلا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ یہ کراچی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ جب تجارت کو فروغ ملا، صنعتیں لگنے لگیں، کاروباری پہیہ پوری رفتار سے چلنے لگا، کراچی پورٹ خطے کی اہم پورٹ بن گئی اور کراچی ایئرپورٹ مصروف ترین ایئرپورٹ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ شہر جلد ہی دنیا کا ایک اہم تجارتی مرکز بن جائے گا، لیکن پھر ایسا کچھ ہوا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ 70 کی دہائی کا ذکر ہے۔ کراچی کا شمار شنگھائی اور استنبول کے ساتھ دنیا کے 3 بڑے شہروں میں کیا جاتا تھا۔ پوری دنیا کے لوگ اس شہر کا رخ کرتے تھے۔ کراچی کے ساحل یورپی سیاحوں سے بھرے پڑے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ یہ شہر جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا شہر بن جائے گا، لیکن پھر یوں ہوا کہ جیسے اس شہر کو کسی کی نظر لگ گئی، سب کچھ بدل گیا۔ ٹارگٹ کلنگ، کرفیو، ہنگامے اور سیاست کا ایسا بازار گرم ہوا کہ یہ شہر سب سے بڑے شہر کے بجائے ایک اعصاب زدہ شہر میں تبدیل ہو گیا۔ اس شہر میں اس طرح تباہی ہوئی، یہ شہر اس طرح اجڑا کہ جس طرح کبھی دلی اور لکھنؤ اجڑے تھے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ دلی اور لکھنؤ بیرونی حملہ آوروں کے حملے میں اجڑے تھے، لیکن کراچی کو اپنوں ہی نے اجاڑ دیا تھا۔ زخموں سے چور
کراچی ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بار پھر اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے زخموں کو منمل کرنے کی ایک کوشش میں مصروف ہے۔ اللہ نے کراچی کے ساحل کو بے پناہ خوبصورتیوں سے نوازا ہے۔ سمندر میں موجود مینگرووز کے وسیع جنگلات خوبصورت منظر بھی پیش کرتے ہیں اور ایک قیمتی اثاثے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ کراچی کا ساحل ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ہمیشہ سے بے پناہ کشش کا باعث رہا ہے۔ کلفٹن بیچ کو انگریزوں کے دور سے اہمیت حاصل ہے۔ اس کا سی ویو پوائنٹ آج بھی سب سے مصروف ساحل سمجھا جاتا ہے۔ ہاکس بے، فرینچ رشین بیچ، ٹرٹل بیچ، سنہرا بیچ، مبارک گوٹ ولیج، بلو سی ریزورٹ، ڈیولز پوائنٹ پیراڈائز، چرنا اور دیگر بیچ قدرتی حسن سے مالا مال ہیں۔ منوڑا، بابا، بھٹ، بڈو اہم ترین جزائر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں وفاقی حکومت نے بابا، بھٹ اور بڈو جزائر پر دبئی طرز کا نیا بین الاقوامی شہر بسانے کا اعلان کیا ہے، جس سے کراچی کی بین الاقوامی اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ لیاری، زندہ دل بلوچوں کا قدیم ترین علاقہ۔ یہ بلوچ اپنی مخصوص ثقافت، زبان اور رہن سہن کے سبب کراچی کی ثقافت کا خوبصورت ترین حصہ ہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ اردو بولنے والے لوگ آباد ہیں، جبکہ سندھی، پٹھان، پنجابی، سرائکی، کشمیری، گلگتی اور دیگر زبانیں بولنے والے افراد کی بھی بڑی تعداد شہر میں رہتی ہے۔ کراچی شاید پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں ہر نسل، ہر زبان، ہر مذہب اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد انتہائی رواداری اور محبت سے رہتے ہیں۔ اسی لیے شہر کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے اور ملک کا سب سے زیادہ لبرل شہر بھی۔ مشہور ہے کہ کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ یہ غریب پرور شہر ہے اور ہر آنے والے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ کراچی اپنی بلند و بالا عمارات کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آج بھی کلفٹن کے علاقے میں قائم بیریا آئیکون ٹاور کو ملک کی سب سے طویل عمارت کا اعزاز حاصل ہے، جس کی مجموعی بلندی 980 فٹ بتائی جاتی ہے۔ کراچی کے بازاروں میں خوب کاروبار ہوتا ہے اور ملک بھر سے لوگ یہاں خریداری کے لیے آتے ہیں۔ لکی ون مال کو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مال 3.4 ملین اسکوائر فٹ رقبے پر محیط ہے۔ کراچی کو ملک کا صنعتی، مالیاتی اور معاشی دارالحکومت قرار دیا جاتا ہے۔ کراچی کی 2019 میں جی ڈی پی 164 بلین ڈالرز تھی، جبکہ یہ شہر پاکستان کی آمدنی کا لگ بھگ 54% اکیلا کماتا ہے۔ کراچی کے چندی گڑھ روڈ کو پاکستان کا وال اسٹریٹ کہا جاتا ہے، جہاں ملک کے تمام بینکوں، مالیاتی اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز قائم ہیں۔ ملک کے بیشتر نیوز چینلوں، اخبارات، میگزین اور سافٹ ویئر ہاؤسز کے صدر دفاتر بھی کراچی کے اسی علاقے میں قائم ہیں۔ کراچی کو ملک کے سب سے بڑے صنعتی شہر کا درجہ بھی حاصل ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 4,500 سے زائد صنعتی یونٹ قائم ہیں۔ یہ صنعتی یونٹ ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں 42% حصہ ڈالتے ہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر کو دنیا کی بہترین ایکسپو سینٹروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کو دنیا کے چند مصروف ترین ایئرپورٹس میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق 7,20,000 سے زائد مسافروں نے سفر کیا۔ ملک کی 95% تجارت کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ قاسم سے ہوتی ہے۔ شہر قائد کراچی میں قائد اعظم کے مزار کو اہم سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل ہے۔
جہاں روزانہ ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاح حاضری دیتے ہیں۔ کراچی کی تاریخ میں نیشنل میوزیم کراچی کو بھی انتہائی حیثیت حاصل ہے۔ یہ میوزیم 1851 میں وکٹوریہ میوزیم کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس میوزیم اور پاکستان میری ٹائم میوزیم کو بھی اہم ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ کلفٹن کے مقام پر سی ویو کے علاوہ بن قاسم پارک بھی تفریح کا بہترین مرکز ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ کراچی کے لوگ اپنی چھٹی تفریح اور گھومنے پھرنے میں گزارتے ہیں۔ کراچی کا قدیم چڑیا گھر، سفاری پارک، الادین پارک، سندھ باغ، پولو گراؤنڈ، بیریا ٹاؤن کا چڑیا گھر، اس کے علاوہ کئی واٹر پارکس تفریح کا بہترین ذریعہ ہیں۔ شہر کی قدیم عمارات میں میری ویدر ٹاور، جسے عرف عام میں ٹاور کہا جاتا ہے، فریئر ہال، سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل، سندھ ہائی کورٹ، امپریس مارکیٹ اور خالق دینا ہال شامل ہیں۔ سندھ اسمبلی کی پرشکوہ عمارت بھی شہر میں قائم ہے۔ یہ وہی اسمبلی ہے جسے پاکستان کے الحاقی قرارداد پاس کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس کی عمارت اسی شہر میں موجود ہے۔ کراچی کی وسعت کے سبب اسے 7 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں جنوبی اور غربی، وسطی، شرقی، جنوبی، ملیر اور کماڑی کہا جاتا ہے۔ کھارا در، میٹھا در، لیاری، رنچوڑ لین قدیم علاقے ہیں، جبکہ کلفٹن، گلستان جوہر، ملیر، ناظم آباد، گلشن اقبال نئے علاقوں پر مشتمل ہے۔ کورنگی، اورنگی، بنگو پیر اور سائٹ کو اہم صنعتی علاقے سمجھا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت اس شہر کی آبادی 4 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، جسے 2017 کی مردم شماری میں 1.5 کروڑ قرار دیا گیا ہے۔ اکثر سرکاری و غیر سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ آبادی کراچی کی اصل آبادی سے انتہائی کم ہے۔ کراچی کی اصل آبادی کتنی ہے، یہ سوال آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، لیکن بعض عالمی آزاد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر کم از کم 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے۔ اسی قسم کا ایک دعویٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر بھی کرتے نظر آتے ہیں، جنہوں نے 2013 میں ایک ایسی سرکاری دستاویز دیکھی ہے جس میں شہر کی آبادی 2 کروڑ 56 لاکھ قرار دی گئی تھی۔ اور اگر سینیٹر تاج حیدر کا یہ دعویٰ درست مان لیا جائے، جو کہ درست لگتا بھی ہے، تو یہ شہر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر قرار پاتا ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ یہ کراچی کے لیے کسی اعزاز کے بجائے ایک بڑی زحمت بن گیا اور عوامی مسائل نے اس شہر کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ کراچی کو درپیش اہم مسائل میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سر فہرست نظر آتا ہے، اور حال ہی میں کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام کو دنیا کا بدترین ٹریفک کا نظام قرار دیا گیا ہے۔ کراچی میں سڑکوں کا جال 9,500 کلومیٹر رقبے پر محیط ہے، جہاں 31 لاکھ سے زائد گاڑیاں روزانہ سفر کرتی ہیں۔ انگریزوں نے 1884 میں شہر میں ٹرام وے سروس شروع کی تھی، جسے بدقسمتی سے 1975 میں نامعلوم وجوہات کی سبب بند کر دیا گیا۔ کراچی سرکولر ریلوے کو حال ہی میں بحال تو کیا گیا ہے، لیکن یہ شہریوں کی سفری ضروریات پوری کرنے میں مکمل طور پہ کامیاب نظر نہیں آتی۔ گرین لائن سروس تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور یہ منصوبہ 112.9 کلومیٹر رقبے کو کور کرے گا۔ کراچی ریلوے نظام کے ذریعے پورے ملک سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ M9 موٹر وے کے ذریعے اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے بھی منسلک ہے۔
N5 نیشنل ہائی وے کے ذریعے کراچی ٹھٹہ سے منسلک ہوتا ہے۔ کراچی کو ملک کا سب سے زیادہ شرح خواندگی رکھنے والا شہر بھی قرار دیا جاتا ہے، جہاں کراچی یونیورسٹی سمیت کئی نامور تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ ان اداروں میں ڈاؤ میڈیکل، ڈاؤ انجینئرنگ کالج اینڈ یونیورسٹی، سندھ مدرسہ الاسلام، IBA، آغا خان یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف کرنٹ ایمرجنگ سائنسز، سر سید یونیورسٹی، اقرا یونیورسٹی، حبیب یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، ICMAP جیسے تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ کراچی کو کئی اولیاء اعظام اور بزرگان دین نے اپنا مسکن بنایا۔ ان میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جن کا مزار کلفٹن پر قائم ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا شجرہ نصب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں زائرین روزانہ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ منگو پیر کے علاقے میں حضرت بابا منگو پیر کا مزار واقع ہے، جہاں روزانہ ہزاروں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں۔ مرادیں پوری ہونے پر زائرین مزار سے ملک تالاب میں موجود مگرمچھوں کو گوشت کھلاتے ہیں۔ میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا نیا سفر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔